اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، ہم گاہے بگاہے آپ کی خدمت میں امام مہدی علیہ السلام اور ان کے ظہور سے متعلق مختلف مطالب لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ آپ کی خدمت میں معیاری اور مستند معلومات پہنچائی جائیں تاکہ آپ ان معلومات اور مطالب سے زیادہ فیضیاب ہو سکیں۔ ہماری آج کی ویڈیو بھی کچھ ایسے ہی پراسرار مطالب پر مبنی ہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے ذہنوں میں پیدا ہونے والے بہت سے سوالات کا جواب آپ کو ملے گا۔ تو چلیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کی ویڈیو میں کیا ہے۔ ناظرین، ابان بن تغلب کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، علم کے 27 حروف ہیں۔ تمام پیغمبر آج تک جو کچھ لائے ہیں وہ کل 2 حروف ہیں۔ آج تک لوگوں کے پاس 2 حروف سے زیادہ علم نہیں ہے۔ جب قائم آل محمد علیہ السلام قیام کریں گے تو اس وقت باقی 25 حروف آشکار کریں گے اور لوگوں کے درمیان پھیلا دیں گے، اور ان کے ساتھ دوسرے حروف یعنی 2 حروف بھی منظم کریں گے۔ اس طرح سے لوگوں کے درمیان 27 حروف منتشر ہوں گے۔ ناظرین، آئیے اب ذرا اس حدیث کا تجزیہ کیا جائے۔ اب تک دنیا جن علوم سے آشنا ہے وہ 27 میں سے صرف 2 حروف پر مشتمل ہیں۔ جیسا کہ امام فرماتے ہیں کہ جو کچھ انبیاء نے لوگوں میں منتشر کیا ہے وہ صرف 2 حروف ہیں، یعنی دنیا جس علم پر کھڑی ہے وہ 27 میں سے 2 حروف ہیں۔ پھر امام صادق علیہ السلام نے حدیث میں بیان کیا ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو بقایا 25 حروف لوگوں پر ظاہر کیے جائیں گے اور 2 حروف بھی منظم کیے جائیں گے، یعنی ان 2 حروف سے حاصل شدہ علوم کو درست خطوط پر استوار کیا جائے گا۔ ناظرین، یہ حدیث بصائر الدرجات، بحار الانوار اور الخرائج والجرائع میں مرقوم ہے۔ یہ حدیث ظاہر کرتی ہے کہ انسان کو بہت کم علم ہے، اور جب امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو ایک اور حدیث کے مطابق انسانوں کی عقلوں کو کامل کر دیں گے، اور یہ تبھی کامل ہوں گے جب بیان کردہ اس حدیث کے مطابق امام مہدی علیہ السلام دیگر 25 حروف سے لوگوں کو آگاہ کریں گے۔ انسان اپنی جس سائنس اور ٹیکنالوجی پر نازا ہے اور دوسری کائناتوں پر کمند ڈال رہا ہے، وہ صرف وہ ہے جو ان 2 حروف سے لیا گیا ہے، اور یہ احادیث اور قرآن کے احکامات کے مطابق بہت کم علم ہے۔ جب امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو دیگر علوم کو منتشر کریں گے۔ یہ کیفیت ظاہر کرتی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی کئی گنا ایڈوانس اور مؤثر ہوگی، اور اس وقت دنیا میں رائج سائنس، ٹیکنالوجی اور ایجادات امام مہدی علیہ السلام کی سائنس اور ٹیکنالوجی کے سامنے بچوں کا کھیل ہوں گی۔ ناظرین، دیگر روایات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے تو اپنا ہاتھ مخلوق کے سر پر رکھیں گے تو لوگوں کی عقلیں کامل ہو جائیں گی۔ ناظرین مکرم، رسول اکرم اور معصومین علیہ السلام کے فرامین کے مطابق تمام علوم کا منبع خدا کی کتاب ہے، جو جملہ علوم کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی ہے، اور امام مہدی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب اور علوم کے وارث ہیں۔ یہ علوم امام مہدی علیہ السلام کے دل میں اس طرح پروان چڑھائے گئے ہیں کہ جیسے بیج خدا کے کرم اور مہربانی سے پھوٹتا ہے اور پھر تناور درخت بن جاتا ہے۔ ناظرین، اگر تو اس حدیث کو اس کے لفظی معنی میں دیکھا جائے تو پھر وہی کچھ ہے جو ہم نے ابھی بیان کیا ہے، لیکن اگر اس کے استعاروں پر غور کیا جائے اور اس حدیث کے باطنی پہلو تلاش کرنے کی کوشش کی جائے تو ان 27 حروف کو تلاش کرنا ہوگا جو اس حدیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ لہٰذا ان کی تلاش کے لیے ہمیں اسی کتاب سے مدد لینی چاہیے جو کہ تمام علوم کا منبع ہے۔ ناظرین، نسل انسانی کو علم عطا کرنے کے لیے دنیا میں مختلف پیغمبر بھیجے گئے ہیں، جن کی تعداد 1,24,000 ہے، لیکن قرآن مجید میں 26 انبیاء کرام کے نام بیان کیے گئے ہیں، جن کے ناموں کا ذکر ویڈیو میں طوالت کا باعث ہوگا۔ یہ انبیاء معروف ہیں اور ان کے کچھ نہ کچھ حالات سے ہم سب آگاہ ہیں۔ ان میں سے ہر نبی کو اپنے زمانے میں رائج شدہ سائنس، ٹیکنالوجی اور علم پر فوقیت عطا کرنے والا علم
اور سائنس عطا کی گئی۔ مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کو زراعت کا علم عطا کیا گیا، جناب ادریس علیہ السلام کو پراسرار علوم عطا کیے گئے اور انہوں نے اہرام مصر تعمیر کیے، جن کے راز آج تک کی جدید سائنس بھی دریافت نہیں کر سکی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگری عروج پر تھی۔ اس کے مقابلے پر جناب موسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات اور نوری علوم عطا کیے گئے جنہوں نے اس وقت کے شیطانی جادوگروں کو عاجز کر دیا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو میڈیکل سائنس عطا کی گئی اور اس درجے کی عطا کی گئی کہ آپ نے مردوں کو زندہ کیا، پیدائشی اندھوں کو بینائی عطا کی اور لا علاج کوڑھ جیسے مرض کا علاج کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں کن فیکون کے مصداق دیگر معجزات عطا کیے گئے، وہیں اپنے زمانے میں رائج شدہ فصاحت و بلاغت کے مقابلے میں نہج الفصاحت عطا کی گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ حضرت علی علیہ السلام کی ذات اقدس اور ان کا باب العلم ہونا ہے۔ سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ تاجدار انبیاء ہیں، اسی لیے ان تمام 27 حروف کا علم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس والا صفات میں جمع کیا گیا ہے۔ انہی مدینۃ العلم سے باب العلم کو اور باب العلم کی اس علمی وراثت سے ائمہ طاہرین نے دنیا پر وہ اسرار اور علوم کے باب کھولے ہیں جن کی مثال کسی دوسرے انسان کے پاس نہیں۔ غرض یہ کہ ناظرین، ہر نبی کو مختلف علوم اور سائنسز عطا کی گئیں، لیکن دنیا کے لیے ان 27 حروف کی یہ تعداد ابھی تک مکمل نہیں ہوگی۔ یہ تب مکمل ہوگی جب امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے۔ یعنی یوں کہا جا سکتا ہے کہ کتاب الہی جن 27 حروف کا احاطہ کرتی ہے، ان میں سے 26 ظہور فرما چکے ہیں، جبکہ 27ویں حرف کا ظہور ابھی باقی ہے، اور جب وہ ظہور فرمائے گا تو ان 27 حروف کے علوم کامل ہو جائیں گے۔ ناظرین معظم، یہ 27واں حرف امام مہدی کیسے ہیں، جبکہ 2 حرف لانے والی 26 ہستیاں انبیاء اور پیغمبر ہیں؟ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ ان تمام 26 انبیاء نے اپنے اپنے صحائف اور اپنی پیشگوئیوں میں امام مہدی علیہ السلام کا تعارف اپنے پیروکاروں سے کروایا ہے اور انہیں امام مہدی علیہ السلام کی نصرت کرنے اور پیروی کرنے کی تاکید اور نصیحت کی ہے۔ 27 کا یہ نامکمل کوڈ تبھی پورا ہوگا جب اس کا غائب حرف ظاہر ہو جائے گا، اور یہ 27واں اپنے سمیت باقی 26 کے وہ علوم جو 2 حروف پر مشتمل ہیں کو بھی دنیا میں منتشر اور منظم کرے گا۔ ناظرین، اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان 27 حروف کے مصداق ان 27 ہستیوں میں سے 26 نے صرف 2 ہی حروف کا علم کیوں منتشر کیا؟ اصول تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہر ہستی ایک ایک حرف کا علم منتشر کرتی اور اب تک 26 حروف کا علم منتشر ہو جاتا، اور ایک حرف کا علم کائنات کی آخری ہستی کے لیے بچا کر رکھا جاتا، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ تو اس سلسلے میں گزارش ہے کہ ان 2 حروف کے علوم کو استعمال کرتے ہوئے جہاں انسان نے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیے ہیں، وہیں نسل انسانی کی تباہی کے لیے بھی سائنس اور ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے شیطانی ذہن رکھنے والے افراد اور قوتوں نے بربادی کے سامان مہیا کیے ہیں۔ مہلک کیمیکلز، آرٹیفیشل پینڈیمک بیماریاں، قتل و غارت گری کے جدید اسلحے وغیرہ ایجاد کیے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ روزمرہ کے استعمال میں بھی ایسے ٹاکسک میٹیریل سے بنی ہوئی اشیاء وجود میں آئی ہیں جنہوں نے اس زمین کا حیاتیاتی توازن یعنی بایولوجیکل بیلنس خراب کر دیا ہے، اور ایسی پولیوشن پیدا کی ہے جس نے خوراک، پانی اور ہوا کو زہریلا کیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ انسان اس دنیا کو خود اپنے ہاتھوں سے تباہ کرے گا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اس لیے قرآن کے بیان کے مطابق انسان کو بہت تھوڑا علم عطا کیا گیا ہے، اور علم کا باقی حصہ یعنی 25 حروف اس ہستی کے لیے مختص کیے گئے ہیں جو سب سے آخر میں آئے گی، اور ان 25 حروف کا علم محفوظ ہاتھوں میں ہوگا۔ اس وقت امام کی سربراہی میں سائنس کی ہر شاخ اس سطح پر متعارف ہوگی جو انسان کے عقل و فہم سے ماورا ہے،
اور موجودہ سائنس اور ٹیکنالوجی نے دنیا میں جو جو بگاڑ پیدا کیے ہیں وہ درست کیے جائیں گے، اور حدیث کا وہ لفظ کہ 2 حروف کا علم بھی منظم کریں گے کا مفہوم بھی پورا ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ ہمارے کسی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا مت بھولیں۔ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔